بے نظیر جو پیپل پارٹی کی وہ تھی، بہادر عورت تھی، اور مشرقیت اس میں بہت زیادہ تھی، وہ اللہ کے دین کو عجیب طریقے سے مانتی۔ یہ خود پیپل پارٹی والے اس سے بے خبر اور جاہل ہیں۔ اس کی کتاب ہے دختر مشرق، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک لیڈر اور ایک سیاسی شخصیت نہیں، اللہ کی خاص بندی اور خدا سے ڈرنے والی تھی۔ جس انداز سے اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، جس انداز سے اس نے اپنے اسلام پر فخر کیا ہے، کہ میری حکومت اس لیے ختم ہوتی ہے کہ ایک تو میں نسوانی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مذہب کو ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ دینی مدرسوں علماء پہ ہاتھ ڈالو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں اسلامائزیشن کو غلبہ حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ میرے بھائی شاہ نواز جب مرا تھا تو جنازے کا اعلان ہم نے کیا تھا عصر کے بعد، لیکن جنازہ اٹھانے والے زور کے بعد آئے۔ میں نے پوچھا اعلان تو عصر کے بعد ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کا، میں نے کہا نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو مردے سے تنگ ہوتے ہیں، میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھی رہوں گی اور عصر تک اس کا دیدار کروں گی۔ کام مشرقی لوگ اپنے مردوں پر جان چڑھتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میری سیاست سے میرے بچوں کو بہت نقصان پہنچا، اور میں ان کو کبھی بھی پورا وقت نہ دے سکی۔ اور پھر لکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے بختاور غالباً، یہ آصفہ ہے، یہ میری بہن کے پاس تھی دبئی میں، اور میں اکثر اس کے رونے کی آوازیں سنتی تھی۔ بہن سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے خیر خیریت سے کھیل رہی ہے یہ وہ۔ تو ایک دفعہ میں اچانک دبئی پہنچ گیا اور ایئرپورٹ سے میں نے ان کی آوازیں سنی رونے کی، حالانکہ وہ فلیٹ جس میں وہ رہتی تھی بہت دور تھا۔ کہ جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتی گئی، تو کہا وہ آوازیں بڑھ رہی تھی۔ میں جب بہن کے گھر داخل ہوئی تو بچی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی؟ کہ بس اسی طرح ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کہا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، اس کو ساتھ لے کے چلوں۔ کہا اس فلیٹ سے میں نے اس کو کندھے پہ ڈالا اور وہ سو گئی۔ اور یہاں جو ڈیفینس میں کہاں پر کلفٹن میں بنگلہ ہے، ہاں بلاولا، اس کا یہاں تک وہ بچی اٹھ نہ سکی، سو رہی تھی۔ کہ میرے دل پر یہ داغ ہے کہ کاش کی یہ ماں کی تربیت میں رہتی تو انہیں کتنا خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خواب میں بھی دکھایا ہے، ایک ایسا خواب میں نے عین جمعے کے وقت جو صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا اور 11 ساڑھے 11 تک جاری تھا، 2.5 گھنٹے کا خواب۔ اس خواب نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے اور موقع نہ ملے، ورنہ میں اس دفعہ دھڑیلے سے اسلام نافذ کروں۔ اور مجھے امریکہ نشانہ بنا چکی ہے، اور امریکہ نے تمام میرے قتل کرنے کی ذمہ داریاں سونپ دی، لیکن میں اس خوف خطر کی وجہ سے نہ سیاست چھوڑوں گی اور نہ اپنا دین چھوڑوں گی۔ ورنہ کارساز کے حملے کے بعد تو اس کو کہا گیا کہ بس آپ کارنر میٹنگوں پر اتفاق کریں، لیکن وہ تھی تو عورت، لیکن ہمت اس کی مردانہ تھی۔ وَيُومَ زَنَانَا وَقَارْ میں او کو نارینا۔ بہرحال مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے بڑے مناظر، حالانکہ زندگی بھر کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ اب ہے، اور نہ مجھے اس پارٹی سے کوئی سروکار ہے، خاص کر طالبان کی مخالفت پر ان سے بہت ناراض تھے، لیکن اس نے مجھے خواب میں کہا کہ افسوس صد افسوس کہ ہمارے علماء حکمت نہیں سمجھتے، کہ اگر میں یہ نہ کروں نا تو میں بالکل ان کے سامنے واضح ہو جاؤں گی کہ میں اسلام چاہتی ہوں۔ کہ یہ ایک وہ آپشن ہے کہ جس میں طالبان کی مخالفت کرتی ہوں تو امریکہ مجھے کچھ دن دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ قتل سے پہلے اس نے مجھے 3 نام بتائے تھے
کہ یہ میرے قتل کے مرتکب ہو گئے۔ امریکہ، جنرل ضیاء، وہ تو جنرل مشرف، واجد شمس الحسن جو سفیر تھا برطانیہ کا، اور یہ یہاں جو اس کا یہاں دہشت گردوں کا جو پڑا، تو یہ 4 آدمیوں نے ذمہ داری دی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے ان کے بارے میں کلام میں احتیاط کی، اور جب وہ ترکی کا اس وقت نظام قطعاً غیر اسلامی تھا، اور اس کا وزیر اعظم وہ ایک عورت تھی، اور اس نے ضبط تولید پر ایک اجلاس بلایا تھا عالمی، اور بے نظیر اس میں خصوصی مہمان تھی، لیکن بے نظیر نے مصر جا کے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین ہوں اور 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں، ترکیہ میں ایک اجلاس ہے کہ مسلمان بچے کم پیدا کریں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجلاس غلط ہے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ میری مدد کریں۔ شیخ الازہر جاد الحق نے اس کو کہا کہ میں تیار ہوں تعاون کرنے کے لیے، آپ تشریف لائیے، میں انتظار کروں۔ جتنی دیر میں بے نظیر جامعہ ازہر پہنچ رہی تھی، شیخ الازہر بما 10-15 بڑے مشائخ کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور اس کے اس سوال پر ایک پورا مقالہ بک کی شکل میں تیار کر کے اس کے آگے رکھا۔ جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤ، بی بی نے کہا میں پڑھ کے آپ سنیں۔ بی بی نے شیخ الازہر کے سامنے علماء کے محضر میں وہ پورا مقالہ پڑھا اور بڑی خوشی ظاہر کی، اور اس نے وہ مقالہ وہاں جا کے پڑھا۔ وہ ترکی وزیر اعظم درمیان میں بکتی رہی، بکواس کرتی رہی، لیکن بے نظیر نے اس کو کہا آرام سے بیٹھو، جو میرا مذہب ہے، میرا حق ہے، میں وہ بیان کروں، میں تیری کوئی پابند نہیں۔ اور ان کو کہا کہ ضبط تولید کے تمام قاعدے مغرب کے شکست خوردہ ذہن کے ہیں، اللہ کا نظام، اللہ کی رزاقیت، اللہ کا دین اس کو ہمیشہ رد کرتا رہتا ہے۔ اسلام مخلوقات کے بڑھنے پر، انسانوں کی نفری پر فخر کرتا ہے، شکر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو عجیب عجیب واقعات میں، اور ایک دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو اس نے کہا تھا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ نہ ملائے، آرڈیننس پاس کیا، اور ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ آپ کے سر پر بڑا پکا دوپٹہ ہوتا ہے، اس نے کہا یہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہر ولی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔